بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکیم محمد طارق فاروقی آپ سے مخاطب ہے، ایک بہت اچھے مفید معلوماتی نسخے کے ساتھ بھی اور اس کے طریقہ علاج کے بارے میں بھی، جسے بہت سے لوگ غلط طریقے سے علاج کرتے ہیں، میڈیسن وغیرہ استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ تکالیف کا شکار رہتے ہیں۔ یہ خاص کر جوڑوں کے امراض ہیں، جس میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں، گھٹنوں میں درد ہوتی ہے، ایڑیوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، انگوٹھے میں درد شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے مسائل سے دوچار ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ایک ٹانگ میں درد چلتا ہے، کمر میں درد ہوتی ہے، جسے ہم ارک النساء بھی کہتے ہیں۔ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ پھر میڈیکل میں تو ان کا کوئی خاص علاج ہے نہیں، وہ وقتی طور پہ پین کلر دیتے ہیں جن کے بہت زیادہ سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں، اور وہ لوگ بے دریغ ان کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے اتنے زیادہ سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں کہ آپ درد برداشت کرنا تو آپ قبول کر لیں، لیکن یہ میڈیسن استعمال نہ کریں، کیونکہ ان کا کوئی وقتی صرف فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ اگر یہ کھائیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اس کا تھوڑا سا آرام یا سکون محسوس ہوگا۔ اس لیے اس کا جو سب سے بہتر علاج ہے وہ طب میں ہی ہے، جس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، اور آپ اس سے اپنے مرض کے اوپر بھرپور طریقے سے قابو بھی پا سکتے ہیں۔ تو پہلے سب سے اس کی جو ہے اصل وجوہات ہے، اس کی طرف آپ کو توجہ دینی ہوگی کہ آپ کو یہ جوڑوں کا مرض کس وجہ سے ہے۔ عموماً جب آدمی کی ایج بڑھتی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ تقریباً جب 40 سے وہ اباؤ ہونا شروع ہوتے ہیں تو ان کے جسم میں پھر مختلف جو ہے یہ فاسد مادے بھی اکٹھے ہونا شروع ہوتے ہیں، یورک ایسڈ بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اس طرح کی اور کولیسٹرول وغیرہ اس طرح کی چیزیں ان کے جسم میں آٹومیٹکلی وہ بڑھنا شروع، ان کا لیول جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کے اوپر سب سے پہلے تو ان کے اوپر آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ نے اپنا جو بھی ہے یعنی یورک ایسڈ ہے اس کا لیول ہائی نہیں ہونے دینا۔ خون میں اس کی مخصوص مقدار ہوتی ہے، بارڈر لائن سے نیچے نیچے رہنا چاہیے، بلکہ بہت نیچے رہنا چاہیے، بارڈر لائن کے قریب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اوپر ہو جائے تو پھر تو اس کے بہت زیادہ تکلیف اور بہت زیادہ اس کے مسائل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو جوڑوں میں درد یورک ایسڈ کی وجہ سے ہو رہا ہے تو آپ کو یورک ایسڈ پہ بالکل قابو پانا چاہیے۔ اپنی خوراک میں خاص کر بڑی تبدیلیاں لانی ہوگی۔ اس میں اپنے دالیں بالکل استعمال نہیں کرنی، خاص کر چنے کی دال جو ہے، لوبیا کی دال ہے، اس طرح کی چیزیں آپ نے بالکل بھی نزدیک نہیں جانا ان کے۔ اسی طرح پروٹین کی زیادہ مطلب کہ جو ہے گوشت وغیرہ ہے، خاص کر موٹا گوشت، اس سے بھی آپ نے اجتناب کرنا ہے۔ مچھلی وغیرہ کا جو ہے جن میں وہ بھی خاص قسم کی جو مچھلیاں ہیں بس وہی استعمال کریں اپنی خوراک میں۔ چھوٹے گوشت کا شوربہ تھوڑا بہت کبھی استعمال کر لیں، وہ بھی یورک ایسڈ کو بڑھاتا ہے۔ مرغی کا البتہ گوشت اتنا زیادہ تکلیف دہ نہیں ہوتا۔ اور موٹے جو خاص کر چنے ہیں، لوبیا ہے، اس طرح کی چیزیں، پالک سبزی، اس طرح کی چیزوں سے بھی آپ نے ذرا تھوڑا سا خاص کر جو پتوں والی ہے سبزی، ان میں بھی یورک ایسڈ کی مقدار اس سے بڑھتی ہے، اس سے جوڑوں کے زیادہ مسائل پھر پیدا، جن کو خاص کر یہ مسئلہ ہو ان کو ان سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور اگر پھر ان کو بادی کی وجہ سے جسم میں اس طرح کی درد ہوتے ہیں، ری واک ان کو ہم درد کہتے ہیں، تو بادی چیزوں سے ان کو زیادہ پرہیز کرنی چاہیے۔ تو اسی طرح پھر ارک النساء کا درد ہوتا ہے، یہ بھی زیادہ تر لوگ بادی چیزیں زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو بھی یہ چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آپ کو اصل علاج کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ صرف آپ وقتی طور پہ پین کلر استعمال کرنا شروع کر دیں، کیونکہ ڈاکٹروں کے پاس اس کا کوئی مناسب علاج ہے۔ البتہ یورک ایسڈ کے اخراج کے لیے آپ ان کی میڈیسن لے سکتے ہیں، وہ جلدی فائدہ کر دیتی ہیں اور یورک ایسڈ جلدی اخراج ہوتا ہے۔ اور جو ہے حکمت میں طب میں بھی یورک ایسڈ کے اخراج کے لیے بڑی اچھی مفید دوائیاں ہیں۔ ان میں آپ بنی بنائی دوائی کرشی کی یوروسینال ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، وہ اچھی ہے، لیکن اس کا اثرات جو ہیں وہ ذرا طویل مدت استعمال کرنے کے بعد ہی ظاہر ہوتے ہیں، فوری طور پہ ان کے جو ہے اثرات ظاہر نہیں ہوتے۔ اس لیے آپ کو زیادہ تر پرہیز کے اوپر ہی توجہ دینی چاہیے، تاکہ آپ کا یورک ایسڈ ایسا ایسا نیچے آنا شروع ہو جائے۔ اور اس کے لیے جو ہے طب میں بہت اچھی دوائیاں ہیں یورک ایسڈ کم کرنے کے لیے بھی، جوڑوں کے دردوں کے لیے، ارک النساء کے دردوں کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے بڑا اچھا میں آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں جس میں تقریباً آل راؤنڈر نسخہ ہے، وہ سب چیزوں میں یہ کام کرے گا۔ اگر آپ کی جسم میں بادی شادی فاسد مادے اس طرح کی چیزیں زیادہ ہوگی، اس وجہ سے آپ کے جسم میں ریوا کے درد ہیں، یہ ان کو بھی کنٹرول کرے گی۔ کمر درد وغیرہ ہو، جوڑوں میں درد ہو، نکرس ہم جسے کہتے ہیں جو پاؤں کے انگوٹھے میں، خاص کر اگر پاؤں کے انگوٹھے میں جو دایاں پاؤں ہوتا ہے خاص کر اس کے انگوٹھے میں درد ہونا شروع ہو جائے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا یورک ایسڈ بڑھ چکا ہے، بارڈر لائن کراس کر چکا ہے، وہ جگہ سویلنگ ہو جاتی ہے، انگوٹھا
اور اس میں جو ہے سوجن وغیرہ پیدا ہو جاتی ہے اور سرخ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کو بہت زیادہ پین ہوتی ہے، بعض دفعہ اتنی پین ہوتی ہے ناقابل برداشت، ایسے پیشنٹ رہتے ہیں ان کی مطلب وہ درد ہوتی ہے، پھر اس کے لیے وہ زیادہ تر پھر پین کلر اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، ان کو اس کے لیے یورک ایسڈ جو کم کرنے والی چیزیں ہیں وہ استعمال کرنی چاہیے، اپنی پرہیز رکھنی چاہیے، اور یورک ایسڈ کو اپنے اس کا لیول جو ہے اس کو کم کریں گے تو اس کا وہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کا سب سے بہتر یہی طریقہ تدبیر علاج ہے یہی۔ تو اس میں نسخہ ہے جو ہمارے ہاں دوا خانہ پہ بہت استعمال ہوتا ہے اور اسے بہت سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس میں ہے سرنجا شیریں، ازراکی مدبر عمدہ قسم کا ہونا چاہیے، اس کے علاوہ ہے اس میں گوکھرو، اسگندھا گوری، اور اس میں اگر موسلی سفید انڈیا یہ بھی اس میں شامل کریں گے، یعنی اسگندھ، موسلی سفید انڈیا، گوکھرو، زنجبیل، سونڈ اور ازراکی مدبر، اور اس کے یہ چیزیں، اور زعفران اس میں 6 ماشے کا اضافہ کریں تاکہ جو اعصابی کمزوری وغیرہ یہ چیزیں جس سے مدریہ حرکت نساء کے لیے بہت اچھا، اور جوڑوں کے چیزوں مسائل میں جو کمزوری وغیرہ ہو جاتی ہے یہ اس کو بھی کور کرتا ہے۔ اگر آپ کے گھٹنوں کے اندر چکنائی کا مادہ کم ہو جائے تو آپ اس میں مجون فلاسفہ بھی ساتھ استعمال کرتے رہیں تو اس سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے، یا اسی نسخے میں آپ زرامد مدہرج وہ شامل کر لیں۔ تو یہ چیزیں آپ ان کے کیپسول بنا لیں اور یہ آپ استعمال کریں، صبح دوپہر شام بھی لے سکتے ہیں، صبح اگر زیادہ تکلیف ہو تو صبح شام 2 ٹائم بھی آپ یہ لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک سفوف بھی ہوتا ہے جس میں بھی ایک پورا نسخہ ہوتا ہے، وہ بھی آپ شام کے ٹائم چھوٹی چمچ لے لیا کریں تو اس سے اعصابی کمزوری اور جو جوڑوں میں جو خاص کر گھٹنوں جن کو درد ہوتا ہے جن میں ان کا لیسر مادہ وہ کم ہو جاتا ہے، اس میں سے آپس میں پھر ٹکراتے ہیں، پھر وہ سوجن پیدا ہو جاتی ہے، پھر ان کے لیے بڑی تکلیف کا باعث ہوتا ہے، پھر ان میں ہڈی ٹیڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر ان میں گیپ آ جاتا ہے۔ یہ خاص کر تھوڑی سی جن کی ایج زیادہ ہو جائے اور ان عورتوں میں مسائل ہوتے ہیں، زیادہ تر عورتوں میں بھی یہ مسائل ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے بہت کارگر نسخہ ہے، یہ آپ بنا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر اس میں بنانے میں کوئی مسئلہ پیش ہو تو آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، مکمل رہنمائی فراہم کی جائے گی اس مقصد کے لیے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اور وہ طب کی طرف ان کا رجحان ہو، کیونکہ یہ بالکل بے ضرر طریقہ علاج ہے اور اس کے جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ ان کی خوبیوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ طب میں کوئی اتنے زیادہ سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہوتے، انگلش میڈیسن کے بہت زیادہ سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں، وہ اگر ایک چیز کو آپ کی فائدہ دے رہی ہے تو آپ کو 3-4 چیزوں کو وہ زیادہ لانگ ٹرم ٹائم میں مطلب بہت زیادہ آپ کو آگے جا کے اس کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، ان چیزوں کو یہ مطلب بہت زیادہ یہ ڈیمیج کرتی ہیں، یہ جگر کو نقصان پہنچاتی ہیں، یہ معدے کو نقصان کی، بلکہ جب آپ یوز کریں تو ان کے اوپر ساری انڈیکیشن لکھی ہوتی ہیں کہ یہ کن کن چیزوں کو بہت نقصان دیتی ہیں، پھر وہ تھوڑی مدت کے لیے استعمال کرنی چاہیے۔ اگر ڈاکٹر حضرات آپ کو لکھ دیتے ہیں تو دیکھا مریض وہ بے دریغ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ان کو تھوڑا سا فائدہ وقتی حاصل ہوتا ہے تو وہ لگاتار اس کو بہت زیادہ عرصہ تک استعمال کرتے ہیں، حالانکہ اس سے 3-4-5 یا 10-15 دن سے زیادہ استعمال چیز نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پھر اس کے سائیڈ افیکٹ وہ جو گہرے ہوتے ہیں۔ البتہ جو شوگر کے پیشنٹ ہیں، شوگر یا بلڈ پریشر کی ادویات یوز کر رہے ہیں تو وہ ان کی مجبوری ہے، ان کو وہ لانگ ٹرم استعمال کرنے پڑتے ہیں تبھی ان کو اس کا فائدہ ہوگا۔ لیکن یہ درد کو خاص کر پین کلر چیزیں اس طرح کی جو وقتی فائدے والی چیزیں ہیں ان سے بالکل آپ کو اجتناب کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اصل جو مسئلہ ہے اس کے اوپر قابو پائیں، اپنی پرہیز رکھیں، اور زیادہ تر طب کی جو دوائیاں ہیں جن کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے اور ان کے بے شک ان کا اثرات ایسا ایسا ظاہر ہوتے ہیں لیکن وہ لانگ ٹرم کے لیے ہوتے ہیں اور آپ کو اس کا بھرپور فائدہ حاصل ہوگا۔ تو ناظرین میں سمجھتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، پھر بھی اگر کوئی چیز مسئلہ درپیش ہو یا کوئی ایسا مسئلہ جو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ قاسم دوا خانہ بنی چوک وہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں تو آپ کو مکمل اچھے طریقے سے رہنمائی فراہم کی جائے گی۔ ناظرین مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔